تمام سٹیزن کا ڈیسیجن میکنگ میں. تو اس میں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک کلچر آف ڈیموکریسی یعنی ٹو کلٹیویٹ اے کلچر دیٹ اپہولڈ دیز پرنسپلز، جہاں پر یعنی ایکویلٹی ہو، ریپرزنٹیشن ہو، تو ایسے کلچر کو ہم نے کلٹیویٹ کرنا ہے. اب اسی کلچر کو کلٹیویٹ کہاں ہوں گے؟ اس کے لیے جو ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہے یہ دے آر دی بیسٹ places where we can cultivate that culture where democracy could nourish. Next please. اچھا تو یہ جو کلچر آف ڈیموکریسی ہے یہ کسی کی خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پر خاص کر اکیڈیمیا میں ہم ایک ڈیموکریٹک کلچر کو قائم کریں، بلکہ یہ ضرورت ہے تب ہی چیزیں آگے بڑھیں گی. اچھا تو شیپنگ دا ویلیو اور ایٹیٹیوڈ وغیرہ نیکسٹ کریے زیادہ لمبا ہو جائے گا. تو یہ ہائر ایجوکیشن کی کچھ نگیٹو رول ہیں جو میں نے یہاں پوائنٹ آؤٹ کی ہے، جس میں ایک تو یہ ہے کہ ایلیٹزم یہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز میں، اور لیک آف سیوک انگیجمنٹ ہے. جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ سوسائٹی سے خود کو تھوڑا مبراز سمجھتا ہے، تھوڑا دور سمجھتا ہے، یعنی کہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، بلکہ یہ ایک کلچر میں سکھایا جاتا ہے یونیورسٹی کے کلچر میں ہمارے. اور ری انفورسنگ انیکویلٹیز، یعنی اس میں اچھے لڑکے ہیں، برے لڑکے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں. تو جس کی تھوڑی پاور ہے وہ پیپر دینے بھی نہیں آتا لیکن اس کے مارکس اچھے آ جاتے ہیں. پولیٹیکل کیپچر، تو یعنی اس میں کچھ سیاسی لوگوں کے کچھ ڈپارٹمنٹس یا کچھ یونیورسٹیز اسی کے نام سے جانے جاتے ہیں جو ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے ہیں. تو اچھا سپریشن آف اسٹوڈنٹ گریوینسز، سو یہ تو ہم خود بھی کافی دفعہ فیس کر چکے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو اگر کسی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں، تو اس میں سے ایک لیڈر یا کچھ لیڈر کو اندر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کیوں سامنے آ رہے ہو، اس کے بہت غلط نتائج ہوں گے، آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، اور اس طرح بچوں کو خاموش کیا جاتا ہے. ہیجمونک بیہیویئر آف دا ٹیچرس، ظاہر ہے وہ یعنی آپ سب کو پتہ ہے، میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں، تو کس طرح ہیجمونک رہتے ہیں. کازز، اچھا کورسز اور ریسرچ ٹاپکس، اس میں بہت یا تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیچر اویلیبلٹی بالکل نہیں ہوتی، اکنامک کنسٹرینٹس، تو ہم زیادہ تر کورسز نہیں ٹیچ کرتے، یا جو ہمارا سلیبی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹس کو اس لیول تک لے جائے تاکہ اس کی اچھی نرسنگ ہو سکے. اور دوسرا یہ کہ ریسرچ ٹاپکس فیکلٹی کی کمی کی وجہ سے یا ہمارے پاس ہر ٹاپک کے لیے ایکسپرٹ نہیں ہوتا، تو ہم ایک کنٹرولڈ ریسرچز دے دیتے ہیں کہ آپ نے بھائی اس ایریا میں، یا میں ایک ٹیچر ہوں ایک ایریا کا، تو اس ایریا میں آپ نے ریسرچ کرنا ہے ورنہ تو جائیں. تو ایک کنٹرول ریسرچ، یا باقی بھی بہت کئی باہر سے بھی آرڈر آ جاتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ ریسرچز کرنے ہیں، اس پہ نہیں کرنے. نیکسٹ پلیز. اچھا تو اسی سے جو اکیڈمک فریڈمز ہے یہ ظاہر ہیں. جب آپ کی ریسرچ اور ٹیچنگ کے لیے آپ کی آزادی نہ ہو تو اکیڈمک فریڈمز. اچھا کریٹیکل تھنکنگ، کسی پہ آپ تنقید بڑے مشکل سے کر سکتے ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ ریسٹرکشنز. آپ نے ریسنٹلی بنو میں ایک واقعہ دیکھا ہوگا جو ایک ٹیچر پہ دوبارہ منتبلہ پڑھایا گیا ہے. تو یہ ہے انفراسٹرکچر اینڈ ریسورس اویلیبلٹی. ہمارے پاس یہ بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، نہ لیب ہوتا ہے، نہ لائبریری ہوتی ہے، ایون کہ انٹرنیٹ. آپ اپنی یونیورسٹی کو ذہن میں رکھیں اور سوچیں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں. ایکسیس ٹو، اچھا تو یہ ساری چیزیں غصب کی جاتی ہیں ان دا نیم آف نیشنل انٹرسٹ، کہ یہاں نیشنل انٹرسٹ کئی اور ہیں تو ہمارا بجٹ کئی اور جا رہا ہے،
اور جہاں جس چیز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں کم پڑ رہی ہیں. اچھا، تو کس طرح ہم اس کو اکیڈیمیا کو کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ وہاں پر ڈیموکریسی ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں وہ پروموٹ ہو سکے؟ تو سب سے پہلے ظاہر ہے یعنی پیسہ بہت ضروری ہوتا ہے، جس سے آپ اسٹاف کو بھی ہائر کر سکتے، اچھا بلڈنگ، اچھا انفراسٹرکچر وغیرہ. اور سب سے جو مجھے جو لگ رہا ہے ہائر ایجوکیشن کا جو رول ہے یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. ایک فیڈریٹنگ سسٹم میں جو مرکز میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں سے فیصلے آتے ہیں. تو یونیورسٹی از autonomous body and it should remain autonomous in all aspects. اسٹوڈنٹ گروپس اینڈ یونین ایکٹیویٹیز جو کہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے فار پروموٹنگ ڈیموکریسی اینڈ ڈیموکریٹک ویلیوز اینڈ فار فیوچر لیڈرشپ جو ہیں یہ اسٹوڈنٹ یونین کی طرف سے ہی آتے ہیں. اور دے آر پلئنگ اے رول آف پریشر گروپس آلسو کہ یونیورسٹی میں اگر ان کا کوئی ڈیمانڈ ہے تو اسٹوڈنٹ گروپ ایز اے پریشر گروپ استعمال ہوتے ہیں اور خاص ڈیمانڈ جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. اچھا، فریڈم آف ایکسپریشن یونیورسٹیز، ظاہر ہے جو ٹیچر یعنی جس طرح اپنے سبجیکٹ کو پڑھائے تو اس کو وہ آزادی ہو، اور جو اسٹوڈنٹ جو ریسرچ کرے یا جس طرح کا سوال پوچھے اس کو وہ آزادی ہو. اچھا، باٹم اپ پالیسی اپروچ ہو. یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پالیسیز جو ہیں ٹاپ باٹم آتے ہیں، ناٹ باٹم اپ. ٹاپ باٹم میجرلی وہ HEC کی طرف سے یا اور بھی کئی ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے کہ ان کی طرف سے آتے ہیں کہ یہ چیز پڑھایا جائے، یہ نہ پڑھایا جائے. اپوائنٹمنٹ آف ایکیڈمک انڈیویژول، ہمارے اکیڈیمیا میں بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ ان ڈیموکریٹک لوگ جو ہیں وہ ہائی پوزیشنز پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پھر وہ بیوروکریٹک نیچر کے اور اس طرح کے ہوتے ہیں. تو اکیڈیمیا ہے، ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، تو اس میں وائس چانسلر سے لے کے لوور اسٹاف تک سارے اکیڈمک لوگ ہوں اور اکیڈمک نیچر والے ہوں. نیکسٹ پلیز. اچھا، امبیلنس بٹوین ایڈمنسٹریشن اینڈ اکیڈمکس. یہاں پر بہت دو یعنی بڑے ہر ایک یونیورسٹی میں یہ ایڈمنسٹریشن سے ہے، یہ اکیڈمکس ہے. تو ان میں جو امبیلنس ہے یہ بڑا کام خراب کر دیتا ہے. زیادہ تر جو بجٹ الوکیشن وغیرہ کے کام ہوتے ہیں یہ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہوتی ہیں. اکیڈمکس بیچارے ان کے مرہون منت ہوتے ہیں، اگر وہ کچھ پیسے ایشو کر دیتے ہیں تو HOD صاحب وغیرہ کچھ نئی پالیسیز لائیں گے اور نہ تو نہیں. اچھا، ڈیفیشنسی ان سلیبس اینڈ لیک آف کوالٹی کنٹرول، یہ ہیں ہمارے ایشوز. ایکسٹرنل ٹو ٹیچنگ اسٹاف جو ڈسکس کر گئے ہیں ہم. ڈسکریجمنٹ آف ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. تو یونیورسٹی میں ایک ایکسٹرا کریکولر اسٹڈی سرکلز وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہونی چاہیے. جی اچھا، تو ان سب کا جو میرے نظر میں جو حل ہے یہ ہے امپلیمنٹیشن آف دا 18 امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ڈیولیوشن آف پاور ہو جائے گی. جتنا بھی یونیورسٹی یا ہائر ایجوکیشن کے جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو انتظام ہے، اگر یہ لوور لیول پہ ہو، اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو تو ہی یعنی ایک ڈسٹرکٹ کا ثوابی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ثوابی کے لیے کس طرح کا ٹیچر اچھا ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کون سے ٹیچرز اچھے ہیں یا ہمارے یہاں کے روایت کے مطابق کس طرح ہے. تو اچھا، it is a range of issues related to governance, resources allocation, administration control, decentralized. تو اس میں the implementation of the implementation has. اچھا، تو اس میں یہ ہائر ایجوکیشن کے خاص کر 18 امینڈمنٹ میں اگر یہ ڈیولیوشن آ جاتی ہے تو ہائر ایجوکیشن بھی لوکل سطح پہ آ جائے گا اور یہ لوکلی پھر یہ انفلوئنس نہیں ہوں گے کہ HEC کیا کہہ رہی ہے، باہر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بیوروکریسی کیا کہہ رہی ہے، ملٹری بیوروکریسی کیا کہہ رہی ہے، یہ وہی لوگ اسی کا نظم سنبھالیں گے. تو اسی طرح یہ جو سیج ہے آف ڈیموکریسی ود ان اکیڈیمیا، اس سے ایک آزادی ممکن ہے تھرو ان مائی ویو through 18 amendment if implemented in proper way. Thank you so much. میرے خیال سے یہ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. Thank you so much.